الرحمن الرحیم ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ اور تاکید کی گئی انسان کو بِوَالِدَيْهِ والدین اس کے لیے حسن سلوک کی وَإِن جَاهَدَاكَ اور اگر وہ جد و جہد کریں کوشش کریں محنت کریں جھگڑا کریں لڑائی کریں لِتُشْرِكَ بِي تیرے ساتھ اس سلسلے میں کہ تو میرے ساتھ شریک ٹھہرائے مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم جس معاملے میں تیرے پاس کوئی ایسا علم بھی موجود نہیں فَلَا تُطِعْهُمَا تو ان کا کہا مت مان اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ میری طرف لوٹنا ہے تم سب کا فَأُنَبِّئُكُمْ پس خبر دوں گا میں تم کو بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اس بارے میں جو تم عمل کرتے ہو وَالَّذِينَ آمَنُوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے عمل بھی نیک کیے صالح عمل کیے لَنُدْخِلَنَّهُمْ البتہ داخل کریں گے ہم ان کو فی الصالحین نیک لوگوں کے ساتھ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے مَن یقول وہ شخص جو کہتا ہے آمنا ہم ایمان لائے باللہ اللہ کے ساتھ فَإِذَا أُوذِيَ بس جب وہ اس دعوے کے بعد کسی دکھ میں مبتلا ہوتا ہے فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ اللہ کے معاملے میں جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ بناتا ہے آزمائش لوگوں کی فتنہ لوگوں کا کعذاب اللہ ایسے جیسے یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہو وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَبِّكَ اور اگر آ جائے تیرے رب کی طرف سے مدد تیرے پاس لَيَقُولُنَّ البتہ ضرور کہتے ہیں وہ اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ بلا شبہ ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں اَوَلَيْسَ اللَّهُ کیا نہیں ہے اللہ بِعَلَمَ جاننے والا بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ جو لوگوں کے سینوں میں راز چھپے ہوئے ہیں ان کو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین میرے محترم بزرگوں بھائیوں آج کے سبق میں جو گزشتہ جمعہ سے پہلے سورہ العنکبوت کے 2 سبق ہمارے گزرے تھے اس سے آگے کا مضمون شروع کیا جا رہا ہے اور آج کے سبق میں 3 آیات کریمات شامل کی گئی ہیں جو سورہ العنکبوت کی
8، 9 اور 10 نمبر پر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنی اس کتاب کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھ لینے کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سمجھ کر اپنی زندگی کو اس طریقے کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے سبق میں جو پہلی آیہ مبارکہ ہے، آیت نمبر 8 سورہ العنکبوت کی، اس سے پیچھے جو مضمون ہے اس کی مناسبت سے رویے کے طور پر ایک دو باتیں عرض کرنے لگا ہوں کہ گزشتہ اس سورہ کا جو سبق ہمارا چلا تھا اس میں جہاد کے متعلق ہم نے پڑھا تھا کہ جہاد اصل میں کیا ہے، اور اس میں جو ہمارے ہاں تفہیمات دی گئی ہیں عوام کو، ان میں کس طرح کر کے فرق آیا ہے، اور آج قومی طور پر ہم جہاد کو کیا سمجھنے لگ گئے ہیں۔ آج کے سبق میں بھی اس کا ایک مختصر سا ذکر ہے، انشاءاللہ وہ اس بات کی وضاحت کرے گا کہ جہاد جو اصل میں بات تھی وہ کیا تھی، اور جد و جہد، محنت اور کوشش کس طرح سے ہوتی ہے، اور کس کس معاملے میں جد و جہد اور کوشش ہو تو اس میں جہاد ہی کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا جا رہا ہے، تاکید کی جا رہی ہے۔ وصیت کے متعلق ہم سب یہ بات سمجھتے ہیں کہ وہ آدمی جو مرتے وقت بات کرتا ہے اسے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وصیت کی ہے اس نے۔ اس کا حکم بھی اللہ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی جگہ پر موجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وصیت ایک اپنا بہت بڑا مقام رکھتی ہے، لیکن وصیت کے متعلق یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ ہم دنیا والے کیوں کہتے ہیں، اس بات کو، اس تاکیدی بات کو جو مرنے والا مرتے وقت کرتا ہے اسے وصیت کیوں کہا جاتا ہے، یہ بات بھی سمجھنے والی ہے نا۔ یہاں تو اللہ رب کریم فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے وصیت کی ہے انسان کو، اللہ رب کریم بھی وصیت کر رہے ہیں۔ وصیت اصل میں مرنے والے کی بات کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد اس آدمی کے پاس اس میں تبدیلی کا، رد و بدل کا موقع نہیں رہتا، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ان صاحب کی وصیت ہے جس میں جانے والے کے پاس باقی کوئی موقع اور نہیں ہوتا، یا کچھ وقت بھی گزر گیا ہو، بات کرنے کے بعد عرصہ گزر گیا ہو، اس موضوع پر اور کوئی بات جانے والے کی موجود نہ ہو تو کہتے ہیں کہ یہ وصیت ہے اس کی، کیونکہ یہ آخری بات تھی اس سلسلے میں ان کی، کہ مجھے انہوں نے یہ بات کہی تھی، تو اب اس کو پاس کرنا ہمارے لیے لازم ہے۔ اور اللہ رب کریم کی باتیں وہ ہیں جن میں رد و بدل ممکن ہے ہی نہیں۔ اللہ رب کریم کی باتیں وہ ہیں جن میں تبدیلی ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ رب کریم کی بات
ایسی پکی اور پختہ ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات بدلہ نہیں کرتے. اللہ کی بات کوئی موم کی ناک نہیں کہ جس کو جب چاہے جہاں چاہا موڑ لیا. یہ توڑنے موڑنے کی ضرورت جو پڑتی ہے وہ انسان کو پڑتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وقت اور حالات انسان کے بدلتے رہتے ہیں، اور وقت اور حالات کی تبدیلی کی وجہ سے جب بات کو بدلنا پڑ جائے تو وہ ایک بدلنا اس کی مجبوری ہوتی ہے، اور مجبور ہونے والا کمزور ہوتا ہے، طاقتور نہیں ہوتا. ہمیں یہ بات بتائی جاتی ہے، ہمیں علماء نے یہ تفہیم کروائی ہے، بچپن سے ہم یہ بات سنتے چلے آ رہے ہیں کہ چونکہ ہمارا کوئی وڈیرا ہے، وہ ملک کا سربراہ ہے، کوئی ملک کا حاکم ہے، یا آپ کے ضلع کے اندر کوئی بڑا لیڈر ہے، صوبائی لیول پر کوئی اپنی حکومت رکھتا ہے، جس کا جہاں پر تسلط اور حکومت ہے وہ طاقتور ہے، اور وہ اپنی طاقت کے بل بوتے جو چاہے جب چاہے کرتا رہتا ہے. حالانکہ حقیقی بات یہ ہے کہ وہ اپنی طاقت کے بل بوتے نہیں کرتا، وہ اپنی کمزوری کے بل بوتے کرتا ہے. یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے. کمزوری کیا ہے؟ کہ مثلا ایک فیصلہ کر لیا حکومت نے کسی کام کا کہ یہ کام ایسے کرنا ہے، اب اس کو تبدیل کرنا ہے، خواہ اس کی اپنی کوئی مجبوری ہے، خواہ اس کے وڈیروں کی طرف سے کوئی آرڈر آ گیا ہے جو اس سے اوپر ہیں، خواہ ان لوگوں کی طرف سے پریشر پڑ گیا ہے جن کے ووٹ کی وجہ سے وہ اس جگہ تک پہنچا ہے، اس کا کوئی اپنا یا بیگانہ اس پر بہرحال حاوی ہوا ہے، یا اس کے اپنے نفس پر کوئی زد پڑتی ہے تو اس کو مجبوراً تبدیلی وہاں کرنا پڑتی ہے. تو جو مجبور ہو جائے کسی بھی وجہ سے وہ طاقتور نہیں ہوتا. لیکن ہم نے یہ سمجھا ہے کہ وہ طاقتور ہونے کی وجہ سے اپنا جیسے چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے زمانے کے بالکل اپوزٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ رب کریم سارے طاقتوروں سے بڑا طاقتور ہے، اس لیے اسے بات کرنے کے بعد کہیں پر بھی تبدیلی کی کوئی مجبوری بنتی ہی نہیں. وہ ایسا طاقتور ہے اس لیے کہ اس کے لیے کوئی آج کا زمانہ جو گزر رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی گزرا ہوا زمانہ وہ بھولا ہوا ہو، ایسا نہیں ہے کہ آنے والا کوئی زمانہ جس کا اس کے علم میں نہ ہو. کیونکہ انسان کو نہیں پتا کہ آج میں جو ایک فیصلہ کر رہا ہوں، ایک کام کے لیے کوئی مقرر کر دی ہے بات کہ یہ کام ایسے ہوگا، وقت آنے والا مجھے ہی مجبور کر دے کہ میں وہ نہ کر پاؤں. اس لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کرتے ہوئے اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے بھی کوئی کام کرنا ہو جو کل کرنے والا ہے تو کیا کہنا ہے؟ اللہ انشاء اللہ، اگر اللہ چاہے گا تو یہ. ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا. جب بھی آپ نے کوئی کام کرنا ہو جس پر آپ جانتے ہیں کہ یہ کل کرنا ہے تو آپ مت کہیے کہ یہ میں کل کروں گا، الا انشاء اللہ، مگر ساتھ یہ کہنا پڑے گا کہ اگر اللہ نے چاہا تو. گویا تعلیم یہ دی گئی ہے کہ یہ اللہ نے چاہا تو ایسا ہوگا، کیونکہ اللہ کے علم میں موجود ہے. اور انسان عام تو انسان رہا، یہ نبی کے علم میں بھی کل کا نہیں ہے کہ کیا ہے. یہ بات تھی جو اصل میں تفہیم والی تھی. عرض یہ کر رہا ہوں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، وصیت کی انسان کو، تاکید کی گئی ہے. یہ ایک لحاظ سے آخری جملہ ہے اللہ رب کریم کا جس میں نہ کبھی تبدیلی تھی، نہ آج ہے، نہ کبھی ہو سکتی ہے. کس بات کی؟ بے والدیہ حسناً، والدین کے ساتھ حسن سلوک کی. والدین کے ساتھ حسن سلوک کی یہ تاکید کی جا رہی ہے. ہماری صورتحال کیا ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے معاملہ میں؟
بات بڑی تفہیم والی ہے آج کی، کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ کیا صورتحال کیے ہوئے ہیں، اور اللہ رب کریم کی طرف سے حکم کیا ہے۔ وصیت ہے، تاکید ہے، تبدیلی ممکن نہیں۔ کس کے بارے میں؟ والدین کے بارے میں۔ گویا ایسا حکم ہے جس میں تبدیلی ہونا کا کوئی امکان باقی نہیں ہے۔ اب والدین کی بات ہے تو والدین ضروری نہیں کہ وہ عالم ہوں، ضروری نہیں کہ وہ راہ راست پر ہوں، کیونکہ دنیا میں آنے کا ایک ذریعہ ہے وہ۔ اب اس ذریعے میں کیا صورتحال ہے، یہ ایک بالکل الگ چیز ہے۔ وہ ہمارے دنیا میں آنے کا سبب ہیں، یہی ہمارے لیے کفایت کرتا ہے کہ ہم نے اس بات کو تسلیم کرنا ہے اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے۔ اس میں ذرا برابر بھی کوتاہی ہوئی تو مجرم ٹھہریں گے۔ فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر وہ تجھ سے جد و جہد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، کس چیز کا؟ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ تو میرے ساتھ شریک ٹھہرائے جس کا تیرے پاس علم نہیں ہے۔ اگر وہ اس معاملے میں کوشش کریں کہ تو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کا کہا نہیں ماننا۔ اب ذرا اس سلسلے میں ہم نے اپنا تجزیہ بھی تھوڑا کرنا ہے کہ والدین کی فرما برداری ہے دنیا کے ہر معاملے کے اندر، لیکن اگر اللہ کے ساتھ شرک کا معاملہ ہو تو والدین کا کہا نہیں ماننا، یہ حکم ہے اللہ کا۔ اب ہم ذرا اپنا تجزیہ کریں کہ بچوں کے مقابلے میں توازن کر کے دیکھیں کہ ایک طرف بچے ہیں، دوسری طرف ماں باپ، جھکاؤ کس طرف جاتا ہے؟ کبھی نہیں گیا، میں نے تو زمانے میں نہیں دیکھا۔ میں نے کہا جاتا کہاں ہے؟ بچے ایک طرف ہیں، ماں باپ ایک طرف ہیں۔ ہم کس طرف جھکتے ہیں؟ اولاد کی طرف۔ بیوی ایک طرف ہے، والدین ایک طرف ہیں، ہمارا جھکاؤ کہاں ہوتا ہے؟ بیوی کی طرف۔ زمانے کا، معاشرے کا، اکثریت کا، الا ماشاء اللہ، میں اس کی بات نہیں کرتا، اللہ کا حکم ہے، ماننے والے بھی لوگ موجود ہیں، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے کی کیفیت کیا ہے کہ ہم ان معاملات میں، آپ چھوٹی چھوٹی ذرا برابر کی باتیں جو ہیں ان کو ذرا دیکھ لیجئے کہ گھر بار کے معاملات میں دیکھیں کہ ہمارا جھکاؤ کس طرف ہوتا ہے، تو یقیناً جھکاؤ اگر مقابلے پر رکھیں گے تو بچوں کی طرف ہوتا ہے، بیوی کی طرف ہوتا ہے۔ اللہ کا حکم کیا تھا؟ ہم نے مخالفت کی اللہ کے حکم کی۔ اب دوسری طرف آ جاتے ہیں، یہ تو تھا معاملات زمانے کے، زندگی کے معاشرتی مسائل میں، کھانا پینا لے لیں، آپ ضروریات زندگی کو دیکھ لیں، رہنے سہنے کا دیکھ لیں، تعلیم تعلم کا دیکھ لیں، معاملات زندگی میں کسی ایک شعبے پر نظر ڈال لیں تو ہم ہر چیز کے سلسلے میں بچوں کی طرف اور بیوی کی طرف جھکاؤ والدین کی نسبت زیادہ رکھتے ہیں۔ اور دوسری طرف اگر نظر کی جائے تو پورے معاشرے کا ایسا کرنا ہے کہ معاشرے میں صورتحال کیا ہے۔ پورا معاشرہ، ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ ایک اہل حدیث کا بیٹا ہے تو وہ اہل حدیث کیوں ہوا؟ والدین کی وجہ سے۔ دیوبندی کیوں ہوا؟ والدین کی۔ بریلوی کیوں ہے؟ والدین کی وجہ سے۔ شیعہ کیوں ہے؟ والدین کی وجہ سے۔ عیسائی کیوں ہے؟ یہودی کیوں ہے؟ والدین کی وجہ سے۔
یعنی دینی معاملات میں وہ سارے کا سارا والدین کی وجہ سے ہے. اور اللہ کا حکم کیا ہے کہ جہاں دین کا معاملہ ہے وہاں والدین کو نہیں دیکھنا، اللہ کے ساتھ اللہ کے احکام کو دیکھنا ہے. یعنی بالکل اپوزٹ معاملہ ہمارا، بالکل مطلب مخالف معاملہ ہے ہمارا معاشرے کا. اس وقت قومی طور پر ہم اپنا انفرادی اور پھر آگے چلتے ہوئے پورے معاشرے کا احساس کر لیں، ہمیں یہ بات واضح ہو جائے گی کہ ہم دنیاوی معاملات میں اللہ کے حکم کے خلاف ہیں اور دین کے معاملے میں بھی ہم اللہ کے حکم کے خلاف ہیں. وہاں معاملہ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ والدین کا کیا کریں، آخر وہ غلط تھے، آج تک ان کو نہیں سمجھ آئی، ان کو پتہ ہی نہیں چلا. اور جب یہ معاملہ آتا ہے تعلیم اور تربیت کا تو ہم کہتے ہیں بچوں کا کیا کریں، ان کی تعلیم کرنی ہے، تربیت کرنی ہے، ان کا خیال کرنا ہے، ان کا بھی دیکھنا ہے، ان کے معاملات ہیں. آخر ہماری شادی ہوئی ہے، ہماری بیوی ہے، ہمارے بچے ہیں، آخر ان کی طرف بھی دیکھیں گے. یعنی بالکل دونوں طرف ہم مخالف جا رہے ہیں اور پھر ہم پکے مومن اور موحد بھی ہیں. پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں اور آپ کیا سن رہے ہیں. میرے بھائی، یہ زمانے میں قرآن کیوں سنایا نہیں جاتا، کیوں اس کو کوئی سن نہیں سکتا؟ وجہ صرف یہ ہے کہ جب ان چیزوں میں غور کیا جائے واللہ ہم بالکل مخالف چلتے نظر آتے ہیں. اور ہمارا معاشرہ یہ کہتا ہے کہ چلو تم ادھر کو جدھر کی ہوا ہو. معاشرہ سارا یہ کر رہا ہے اور ایک یہ بیچ میں طوطی کی طرح ٹیں ٹیں کرے بھی تو آخر کہاں تک؟ اسلام کی تعلیم یہی ہے کہ دنیا کے معاملات ہیں تو والدین کی طرف جھکاؤ. تعلیم، تربیت، خوراک، کھانا، بیٹھنا، اٹھنا، رہنا، سہنا، سونا، جاگنا، معاملات زندگی میں ہر طرف دیکھتے ہوئے جھکاؤ والدین کی طرف. اور دین کا معاملہ آئے تو جھکاؤ اللہ کی کتاب کی طرف، دین کی طرف. روایات کی طرف چلے جائیے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بن رہے ہیں. ان ساتھیوں میں ایک ساتھی بنتے ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ. یہ وہ شخصیت ہیں کہ جب انہوں نے تفہیم ہوئی یہ ابو سفیان کے غالباً بھتیجے ہیں یا بھتیجی کے بیٹے ہیں، بھتیجی کے بیٹے ہیں، تو ان کی یہ صورتحال ہے کہ یہ اللہ کی کتاب کی طرف آ گئے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی صف میں شامل ہو گئے. ماں نے یہ بات کہی کہ بیٹا یہ بات یاد رکھ کہ اگر تو محمد کے دین سے نہیں پھرے گا صلی اللہ علیہ وسلم کے سے تو میں بھوک سے تڑپ تڑپ کر مر جاؤں گی، نوالا اپنے منہ میں نہیں ڈالنے والی. لگا لو فتوے کہ یہ منکر حدیث ہے اور ان حدیثوں کو نہیں مانتا. میں کہتا ہوں وہ باتیں جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی صحیح معنوں میں ہیں اور ان کے اندر تفہیمات ہیں، وہ لو یہ پھول ہیں چنو، اور ان پھولوں کو چن کر کبھی سونگھ تو لو. کیا کہا کہ یہ بات یاد رکھ، اگر تو محمد کے دین سے نہیں پھرتا صلی اللہ علیہ وسلم کے سے تو میں کوئی چیز اپنے منہ کی طرف نہیں لاؤں گی، کوئی چیز نہیں کھاؤں گی اور میرا قتل تیرے ذمہ ہوگا. بیٹا تعلیم حاصل کر گیا ہے، آیا مبارکہ یہ کیا کہہ رہی ہے، سمجھ آ گئی بات کی. کہا ماں تیری زندگی بھر فرما برداری کی ہے، اب بات کی سمجھ آئی ہے، بات ہے اللہ اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس معاملے میں ماں تجھے 100 زندگیاں ملیں
اور تو ایک ایک زندگی میری سامنے لوٹا دے تو میں وہ ساری زندگیاں تیری قربان کر دوں، لیکن محمد کے دین پر اب یہ قربانی میرے سے ممکن نہیں کہ میں اس سے پھر کے واپس آ جاؤں۔ یہ وہ دیندار لوگ تھے۔ اب یہ باتیں سنانے والے اور سننے والے واقعتاً موجود ہیں، پھر ان باتوں کی تفہیم کرتے ہوئے خیال نہیں کرنا چاہیے کہ بات کس چیز کی تھی۔ ہم کہتے ہیں وہ رضی اللہ عنہم کا جو رتبہ انہوں نے پایا، ایسے نہیں پایا۔ انہوں نے دنیا کے معاملے میں وہ خدمات کی ہیں کہ اپنا تن من دھن بچے ہر چیز قربان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں ان کا ہوں، ان کی وجہ سے ہوں، وہ نہ ہوں تو میں کیا ہوں۔ لیکن اب اگلا معاملہ کیا ہے؟ اگلا فرمایا الیہ مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون۔ کہا اماں معاملہ اصل میں یہ ہے کہ دنیا میں لانے کا سبب آپ ضرور ہیں، آخرت میں بچانے کا سبب آپ نہیں بن سکتے۔ اس لیے الیہ مرجعکم، دنیاوی معاملات میں ہر طرح کا والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، لیکن جب دین کا معاملہ ہے تو اس میں والدین کی طرف نہیں دیکھ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب کریم نے فرمایا کہ الیہ مرجعکم، میری طرف لوٹنا ہے تمہارا، میری طرف تمہارا لوٹنا ہے۔ فَأُنَبِّئُكُمْ، تو میں تمہیں خبر دے دوں گا۔ اب ذرا ہمیں اپنا بھی ایسا کرنا چاہیے کہ ہماری یہ ٹانگیں بھی جواب دیں گی، ہمیں کندھوں پر لاد کر ان منو مٹی کے نیچے دبایا جائے گا۔ جب یہ پوچھتے ہو کہ وہاں کہتے ہو وہاں سوال ہونے ہیں، وہاں سوال ہوں گے کہ تیرا نماز پڑھ کے آیا ہے کہ نہیں، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی، یہ ساری چیزیں جو بتائی جاتی ہیں، تو یہ اللہ جو ارشاد فرماتے ہیں فَأُنَبِّئُكُم، میں تمہیں خبر دے دوں گا۔ کس چیز کی؟ کہ حضرت تم تو نمازوں کے پیچھے ہی پڑے رہے کہ نمازیں کیا تھیں اور کیسی تھیں، تم نے رفع یدین کیا تھا یا نہیں کیا تھا، آمین بالجار کہی تھی یا نہیں کہی تھی، نماز فلاں مسجد میں ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی، تم کس کے پیچھے پڑھتے رہے، کس کے پیچھے نہیں پڑھتے تھے۔ یہ سوال تو ہم سارے دیکھتے ہیں۔ کبھی یہ بھی دیکھا ہے کہ میرے والدین ایک طرف ہوں گے، زمانہ دیکھ رہا ہوگا، دنیا دیکھ رہی ہوگی، میرے جاننے والے تو جاننے والے، عزیز قریب تو عزیز قریب، میرے سارے کے سارے، وہ جو میں نہیں جانتا، جو مجھے نہیں جانتے، سارے اکٹھے۔ والدین ایک طرف، میرا حساب ہو رہا ہو، پوچھا جائے کہ دنیا کے معاملات میں ان کا مانا تھا یا نہیں مانا تھا، کوئی پرواہ کی تھی؟ میرے بھائی بہت مشکل معاملہ ہے اس سلسلے میں، اور اگر یہ ہم آج اپنے ذہن میں بٹھا لیں گے تو تبدیلی خود میں لانا ہوگی۔ یہ جو تبدیلی کا نعرہ لگا رہے ہو اپنے اندر، اس معاملے میں اتنی تبدیلی لائیے کہ میرے اللہ کے سامنے جب حساب ہے تو اس وقت مجھے کس بات کی خبر ہوگی کہ دنیاوی معاملات میں والدین ہوں گے اور میں ہوں گا۔ ہم جس عبادت کی بات کرتے ہیں کہ وہ خالص اللہ کی کرنا ہے، ایاک نعبد جسے کہا، خالص اس کی عبادت جس میں کوئی شرک کی بو باس نہ ہو، وہاں اس کے بعد اللہ رب کریم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ میری عبادت کے بعد کیا ہے؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ دنیاوی معاملات میں ہر ایک چیز والدین کے بعد۔ کہنے کے لحاظ سے ہم نے یہ باتیں بڑی کہی اور سنی اور پڑھی ہوئی ہیں۔ وہ 3 لوگ جو پھنس گئے تھے نا غار کے اندر، ان میں سے ایک نے یہ بات کہی تھی کہ اللہ تو جانتا ہے کہ میں دن بھر بکریاں چراتا رہا، رات دیر سے واپس آیا،
والدین سو چکے تھے اور میں نے وہ بکریاں دوہ کر دودھ ان کے دوہا اور پیالے میں ڈالا اور والدین کی چارپائی کے ساتھ کھڑا ہو گیا کہ جب تک میرے والدین اٹھیں گے نہیں میں ان کی نیند میں خلل نہیں ڈال سکتا، اور ان کو میں یہ دودھ پلائے بغیر سو بھی نہیں سکتا۔ جس نے بکریاں رکھی ہیں مجھے بتائیے تو صحیح، اس نے رات بھر جو آرام بھی نہیں کیا، اگلے دن اس کو دوبارہ بکریاں چرانا ہے یا نہیں چرانا ہے؟ پچھلی رات کا تھکا ماندہ بچے بیوی ایک طرف اور والدین کے چارپائی کے پاس کھڑا ہے، یہ پیالہ اٹھایا ہوا ہے۔ یہ والدین جو سارا دن گھر میں جنہوں نے گزارا، جو دن میں بھی سو سکتے ہیں، ان کے پاس آسائش اور آرام کا وقت دن میں میسر بھی ہے، لیکن وہ اٹھانے کے لیے میں اللہ تیار نہیں ہوا تھا تیری رضا کے لیے کہ دنیا کا معاملہ ہے، تو میں تیری رضا کے لیے ان کی نیند میں خلل بھی نہیں ڈالا اور پیالہ لے کر کھڑا رہا۔ بکریاں چرانے والا دن میں بیٹھ سکتا ہے، سستانہ آرام کرنا تو دور کی بات ہے، وہ تو چوکنا کھڑا ہے، کہیں بھیڑیا نہ آ جائے، کہیں دوسرے کی یہ جگہ پر نہ چلے جائیں، کوئی دوسری خوراک نہ یہ لے لیں، وہ ذمہ داری کی اس میں، یہ چرواہا ہے، یہ وہ رائی ہے جس کی مثال دے کر اللہ رب کریم نے فرمایا تھا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کلکم رائن، تم سارے رائی ہو، سارے چروائے ہو۔ جب تم سارے چروائے ہو تو تم سے پوچھا جائے گا کہ تمہاری کیفیت والدین کی کیا تھی۔ والدین بچوں کی وجہ سے اگر تکلیف میں مبتلا ہیں، بھائی بھائی کا حصے دار نہیں ہے، اس کے باوجود وہ ایک والدین کی اولاد ہیں۔ والدین کو کسی ایک بچے کی وجہ سے تکلیف ہو، دوسرا بچہ موجیں لے رہا ہو، تو یہ تکلیف بھی والدین کے جو سبب بنا وہ کون ہے؟ ذرا سوچے تو صحیح ہم کہ ہمارے اوپر ذمہ داریاں کس کس طرح کی عائد ہوتی ہیں۔ فرمایا الیہ مرجعکم، تم سب نے ہماری طرف لوٹنا ہے، فانبئکم، پس میں تمہیں خبر دوں گا، بما کنتم تعملون، جو تمہارے اعمال ہیں ان کی۔ فرمایا والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ لوگ جنہوں نے دعویٰ کیا ہے ایمان کا، دعویٰ ایمان کے بعد عملوا الصالحات، عمل بھی صالح کیے ہیں۔ دعویٰ ایمان کے بعد عمل صالح کیے ہیں، یہ ایک عمل جس کی بات ہوئی ہے، ذرا اس پر آج رات کو ضرور غور کرنا ہے، کیونکہ تبدیلی ذرہ ذرہ آنے میں آ جاتی ہے۔ غالباً شیخ سعدی رحمہ اللہ کے متعلق یہ بات معروف ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں ریوڑ چرا رہا تھا، ایک درخت کے نیچے بیٹھا، بارش آئی، ایک ایک قطرہ نیچے میرے سامنے ٹپکنا شروع ہوا، قطرہ پانی کا۔ میں نے دیکھا کہ میرے سامنے ایک کھڑوچ ہے، پاؤں لگا ہوا ایک جانور کا، وہ یوں قطرہ 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 گرتا رہا اور وہ بھر گیا۔ تو خیال پیدا ہوا کہ اپنی زندگی تو بڑی گزار چکا ہے، لیکن یہ تیرا دماغ ہے نا، یہ جو تیرا سر ہے، یہ اس سے بڑا تو نہیں، آخر باتیں تو ادھر ہی داخل ہونی ہے نا ساری، اس سے بڑا تو نہیں، یہ قطرہ قطرہ گرتے تیرے سامنے بھر گیا ہے، اٹھ کچھ حاصل کر۔ پھر تبدیلی آئی اور تبدیلی آتے آتے یہ کہاں سے کہاں پہنچے، آج دنیا نام جانتی ہے۔ ذرا خیال کرنے کی بات ہے کہ آج اگر پچھلے جمعہ پر بھی میں نے ایک دو باتیں اس طرح عرض کی تھیں، آج بھی ذرا ایک بات اپنے ذہن میں ہم بٹھا کر چلے جائیں، رات کو سوتے وقت اپنا محاسبہ کریں کہ یار میں زندگی جو گزر گئی وہ تو گزر گئی، اس کا کوئی فرق نہیں، نکل گئی جیسے بھی ہے۔ آج سے اس معاملے میں اپنی اصلاح کے لیے میں تیار ہوں، تو تیاری کرتے ہوئے ذرا خیال کروں کہ میرے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں میں کتنا کو ان کا پاس کر رہا ہوں۔ عمل صالح شروع ہو جائیں گے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اس عمل صالح کا نتیجہ کیا ہے؟
آپ زمانے میں دیکھیں، اگر کسی نیک آدمی کا ساتھ مل جائے، ابتدائی طور پر ہمیں بیوی ملتی ہے اگر صالح مل جائے، زمانے میں یار دوست ملتے ہیں اگر نیک اچھے لوگ مل جائیں ساتھی، گھر بناتے ہیں اگر گھر کا ہمسایہ نیک اور اچھا آدمی مل جائے، تو زمانہ یہ بات جانتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ زندگی سنور گئی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ یار اچھے لوگ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ان کی طرف دیکھ کر ہم بالکل ان کی طرح نہ ہو پائے تو کچھ نہ کچھ فرق بہرحال پڑتا رہے گا۔ جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں خربوزے کو دیکھ کر، یعنی کچھ نہ کچھ اس کا اثر۔ اسی کے متعلق بھی شیخ سعدی رحمہ اللہ کا ہی یہ جملہ ہے، صحبت ساہلے ترا ساہلے کنند۔ نیک آدمی کی جو صحبت ہے وہ ساہلے بنا دیتی ہے، اور صحبت تالے ترا تالے کنند، کسی برے آدمی کی صحبت میں بیٹھنا شروع کر دو برا بن جاؤ گے۔ اور حضرت اکثر یہ بات کہا کرتے تھے کہ دیکھو، کستوری کے ساتھ مٹی کو رکھ دو، کچھ وقت اس کو پڑا رہنے دو، اب ان دونوں کو جدا کرو تو کچھ نہ کچھ آپ کو اس مٹی میں بھی وہ اپنا اثر دکھائے گی۔ پھر وہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو، تم اپنے کسی لوہار کے ساتھ دوستانہ کر لو، جب تم اس کے پاس بیٹھے، میں دیہاتی ہوں، میں اس طرح کی باتیں کروں گا، اس لوہار کے پاس بیٹھنا شروع کر دو، اس کے پاس بیٹھو گے تو ظاہر ہے وہ کام کر رہا ہے، چنگاریاں اڑ رہی ہیں، کوئی نہ کوئی چنگاری آپ کے اوپر بھی، دوستی کی ہے تو آپ مجبور ہو بیٹھنے پر، جاتے ہو بیٹھتے ہو، اور وہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے، کوئی نہ کوئی چنگاریاں آپ کے اوپر بھی آہستہ آہستہ ایک وقت آئے گا کہ دیکھنے والے کو پتہ چلے گا کسی لوہار سے دوستانہ ہے۔ آپ کسی رنگ ساز کے ساتھ دوستی کر لیں تو وہاں دوستی میں کچھ نہ کچھ اس رنگ کے چھینٹے آپ کے اوپر بھی پڑ جائیں گے۔ آپ کسی عطر والے سے دوستی کر لیں، عطر کی دکان پر آپ جا کر بیٹھتے ہیں اس عطار کے پاس، تو اس کے عطر کی خوشبو جب تک آپ وہاں بیٹھے ہیں آپ کو معطر کیے ہوئے ہے۔ پھر آپ کی دوستی ہے، دوستی میں آپ اٹھیں گے تو وہ کوئی نہ کوئی ذرا سا بڑا، آپ زمانے میں دیکھ لیں آج بھی کسی سے دوستی کر کے تو وہ یہ ذرا سا کوئی نہ کوئی بڑا آپ کے ادھر کان میں کہیں کوئی رکھ دے گا، جو کچھ نہ کچھ آپ کو مہک نظر آتی رہے گی، جاننے والے کو بھی پتہ چلے گا کسی عطار کے ساتھ اس کا یارانہ ہے۔ گویا دوستی کا اثر بہرحال نظر آتا ہے۔ وہ اکثر یہ بات کہہ کے فرمایا کرتے تھے، اللہ کے بندو، دین کے اتنے قریب ہو کر بیٹھ جاؤ، کوئی چھینٹا تو اپنے اوپر بھی پڑ جائے، کوئی چھینٹا تو اپنے اوپر بھی نظر آئے کہ یہ دین کا چھینٹا ہے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ فرمایا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اگر تم نے ایمان کے دعوے کے بعد عمل صالح کیا، لندخلنہم فی الصالحین، ہم تمہیں صالحین کا ساتھ دے دیں گے، ہم تمہیں صالحین کا ساتھ دے دیں گے۔ صالحین کا ساتھ چھوٹی سی بات ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ صالحین کا ساتھ انبیاء کے ساتھ ہے، صدیقین کے ساتھ ہے، شہداء کے ساتھ ہے، اور ان کا ساتھ مل جائے حسن اولئک رفیقا، بہتر ساتھ اور کس کا ہے؟ ان سے بہتر رفاقت کس کی ہے؟ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بات آج کے سبق کی یاد رکھیے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ،
صالحین کا شمار ان کا ساتھ نصیب ہو جائے گا، اور اگر ان کا ساتھ نصیب ہو گیا، دنیا میں نصیب ہو تو خوش قسمت ہیں، اور آخرت میں نصیب ہو جائے تو اس سے اور خوش قسمتی کیا لینا ہے ہم کو۔ یہ بہت بڑا انعام ہے، اللہ توفیق دے کہ ہم یہ حاصل کرنے والے بنیں، اور حاصل کرنے کے لیے ہمیں ان اعمال کو کرنا پڑے گا۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بعالم بما في صدور العالمين۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کو دیکھا دیکھی بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو ایمان کا دعویٰ کر بیٹھتے ہیں، وہ دیکھا دیکھی آ جاتے ہیں، تفہیمات ان کے پاس نہیں ہوتی۔ اگر اس زمانے کو دیکھا جائے تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت سارے لوگ اور بھی ہجرت کر گئے، تو کچھ لوگ ان میں وہ بھی تھے جو اپنی یاری دوستی میں خاندانی طور پر معاملات کو دیکھتے ہوئے وہ بھی گھر بار چھوڑ کر چلے گئے۔ خیال ان کا کیا تھا؟ خیال یہی تھا کہ آخر لوگ وہاں پر امن سکون میں رہ رہے ہیں، ہم بھی جا کر امن کی زندگی گزاریں گے۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ اب مکہ کی زندگی تو اور انداز کی تھی، مدینہ میں گئے تو حالات ذرا تبدیل ہو گئے، اور وہ ذرا تبدیل نہیں ہوئے، بہت ہی مختلف ہو گئے۔ ظاہر ہے جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا، اور جنگ آسان کام نہیں ہوتا۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے یہ بات دیکھا دیکھی قبول کر لی کہ ہم ایمان والے ہیں، اب یہ ہوا کہ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، جب وہ اللہ کے معاملے میں ذرا عذاب اور تکلیف اور دکھ میں مبتلا کر دیے گئے، کوئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جنگوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، کھانے کے معاملات کتنے مشکل حالات ان کو پیش آئے، فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، لوگوں نے ان کو آزمائش میں مبتلا کر دیا، لوگوں نے ان کے اندر فتنے اور وہ فساد والا معاملات شروع کر دیے، تو انہوں نے یہ سمجھا ایسے ہی جیسے یہ اللہ کی طرف سے کوئی عذاب ہمارے اوپر آ گیا ہے۔ گویا لوگ فتنے ڈالتے رہتے ہیں، اگر اللہ کے راستے میں نکل پڑے ہیں تو پھر لوگوں کو نہیں دیکھنا،
حالات کا مقابلہ کرنا ہے۔ یہ نہیں سمجھنا کہ یہ مشکل آئی ہے تو شاید کو اللہ کا عذاب ہمارے اوپر آ گیا ہے، کس مصیبت میں گر گئے ہیں، کیا مصیبت ہمارے اوپر آن پڑی ہے۔ ہم یہ جملے اکثر بولتے رہتے ہیں کہ یار یہ ساری مصیبتیں ہمارے ہی لیے ہیں۔ تو یہ مصیبتیں جھیلنا پڑتی ہیں جب اللہ کی بات کی طرف، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف آتے ہیں۔ ہاں جب ہم اسی طرف چلتے ہیں جہاں ساری قوم چل رہی ہو، کہ ہمارا مسلک ہے یہ چل رہا ہے، جس بھی کسی مسلک کے ساتھ ہے، مسلکوں سے مخالفت نہیں ہے، ظاہر ہے مخالف ہے، لیکن وہ مسلک آگے ڈھال بن جاتا ہے، فکر کی بات کوئی نہیں ہوتی۔ لیکن جب اللہ کی بات ہو تو یہ انفرادی معاملہ، تنہا ہونا پڑتا ہے، اکیلی جان کو تکلیف اٹھانا پڑتی ہے۔ تو وہ جب اپنے پر تکلیف کا معاملہ آتا ہے پھر سمجھ کوئی نہیں آتی کہ بندہ کدھر جائے اور کیا کرے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کی فتنے اور آزمائش لوگوں کی دی ہوئی کو ایسے سمجھتے ہیں جیسے اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا ہے۔ فرمایا وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَبِّكَ، جب اللہ کی طرف سے مدد آ جاتی ہے، لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، یہ کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھی ہیں۔ لوگ اکٹھے ہوں یہ کہتے ہیں ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، اور جب تنہا ہونا پڑے تو کہتے ہیں یہ اللہ کا عذاب آ گیا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت اگر آن پڑے تو اللہ کی رحمت کو رحمت ہی سمجھتے ہوئے لینا چاہیے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اس بات کی سمجھ عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی کتاب کو صحیح معنوں میں سمجھ کر عمل والے بنیں۔ فرمایا اولیس اللہ بعالم فی صدور العالمین، کیا کبھی خیال کیا ہے اللہ وہ ذات ہے، تمہارے تصور میں کبھی یہ بات ہے کہ کیا اللہ ایسا نہیں ہے کہ جو دلوں کے اندر جو باتیں ہیں اللہ ان سے بھی واقف ہے؟ تمہارے دل کے معاملے کو اللہ نہیں جانتا؟ اگر اللہ جانتا ہے تو اپنے دل کے معاملے کو درست کر دیجئے، اگر یہ درست ہو گیا تو معاملہ درست ہو جائے گا۔ اور اگر یہ سارا معاشرہ تمہارا ساتھی بن گیا، پوری جماعت تمہارے ساتھ لگ گئی، پورا معاشرہ تمہارا ساتھ ہو کر اکٹھا ہو گیا، تو یاد رکھیے کہ معافی والی شکل کوئی نہیں، کیونکہ وہاں حساب آپ کا ہے، وہ آپ ہی نے دینا ہے۔ نہ والدین دیں گے، نہ جماعت دے گی، نہ خاندان دے گا، نہ برادری دے گی، نہ مسلک دے گا، نہ مشرب دے گا، نہ ساتھی ہوں گے، کچھ بھی ساتھ نہیں ہوگا۔ میں ہوں گا اور میرا عمل ہوگا، میرا حساب ہوگا، اور حساب دینے والا میں خود ہوں گا۔ وہاں یرانے کام کوئی نہیں آئیں گے، وہاں رشتہ داریاں کام کوئی نہیں آئیں گی، مال دولت کام کوئی نہیں آئے گا۔ ایک ایک چیز کی وضاحت اللہ رب کریم نے فرما دی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سمجھ کی توفیق دے اور اپنے عمل کو درست کرنے کی توفیق دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔